اسلامی جمہوریہ ایران نے مغربی ایشیا کے دورے میں امریکی صدر کے بے بنیاد دعووں اور الزامات کو امریکہ کی فتنہ انگیز پالیسیوں کا حصہ قرار دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ جنگی بیڑوں کی اپ گریڈیشن اور ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت سے ہماری بحری طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان اور چین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے مذاکرات کا 16واں دور آج مشرقی لداخ کے چشمول مولڈو سیکٹر ہندوستانی سرحد کے اندر شروع ہوا ہے۔ ہندوستان کے ایک مسافر طیارے نے ایک بار پھر کراچی میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے، اور غاصب سونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دے کر ایک صہیونی پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے مغربی ایشیا کے دورے میں امریکی صدر کے دعووں اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے بے بنیاد دعووں اور الزامات کو واشنگٹن کی فتنہ انگیز اور کشیدگی پیدا کرنے کی پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پہلا اور واحد ملک ہے جس نے ایٹمی اسلحہ استعمال کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اس خطے کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا فوجی جارحیت اور قبضہ امریکہ کی تاریخ ہے اور اس خطے میں اسلحے کی فروخت اور عسکریت کی ترویج اس کی سیاست ہے۔ ناصر کنعانی نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر ایرانوفوبیا کی شکست خوردہ پالیسی کا سہارا لے کر اس خطے کو بحران کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے غاصب سینی حکومت کی بے دریغ اور لامحدود حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ سرزمین فلسطین اور قدس شریف پر صہیونیوں کے ناجائز قبضے اور ان کے جرائم میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی منظم پامالی اور ان کے ساتھ جاری صہیونی حکومت کی اپارتھائیڈ اور بدترین نسلی امتیاز میں امریکہ کی مشارکت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کی پابندیوں کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی سے پرامن مقاصد کے لیے استفادے کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیادی اور اسٹریٹجک پالیسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت کے پاس جو NPT کی رکن بھی نہیں ہے، اس خطے میں جوہری اسلحے کا سب سے بڑا گودام ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکہ کی غلط اور بے بنیاد الزامات کی تفصیل اور کئی اشرے سے جاری غاصب صہیونی حکومت کی فریب کاریوں سے چشم پوشی امریکی حکومت کی منافقت اور فریب کاری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے آخر میں پڑوسیوں کے ساتھ گفتگو کو اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی اور تعمیری پالیسی قرار دیا اور کہا کہ امید ہے کہ اس خطے کی حکومتیں اسلامی جمہوریہ ایران کی مذاکرات اور علاقائی تعاون کی دعوت کا مثبت جواب دیں گی اور اجتماعی سلامتی نیز مشترکہ امن و استحکام کی توسیع کی راہ میں مثبت قدم اٹھائیں گی۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ جنگی بیڑوں کی اپ گریڈیشن اور ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت سے ہماری بحری طاقت میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ آج قومی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج انواع و اقسام کے ڈرون طیاروں سے لیس ہیں اور سمندر میں کمبائن آپریشن کی انجام دہی کی توانائی رکھتی ہیں۔ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ ہماری دفاعی ماہرین کے تیار کردہ ڈرون طیارے بیک وقت کئی یونٹوں سے پرواز کرنے اور مقررہ حدود میں مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈرون طیارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کی رینج میں دشمن کے اہداف اور پوزیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دشمن کی نقل و حرکت پر مکمل دسترسی حاصل ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ ہمارے بحری بیڑے 2000 کلومیٹر کی حدود سے باہر تعینات ہیں اور ملک کی جہازرانی اور اقتصادی شہرہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت کے بعد ہمارے آپریشنل صلاحیت اور اس کی رینج میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ پہلا ڈرون بردار بحریہ
بحریہ کا بیڑا جمعے کے روز جنوبی ایران کے سمندروں میں ایرانی بحریہ کے حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں ایرانی فوج کے چیف کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی اور بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی بھی موجود تھے۔ ایران کا ڈرون بردار بحری بیڑا سرفیس اور انڈر سرفیس یونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ انواع اقسام کے ڈرون طیارے لے جا سکتا ہے، جن میں جاسوسی اور ہتھیار بند دونوں قسم کے ڈرون شامل ہیں۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے اپنے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر ہی علاقے میں بھرپور دفاعی طاقت کا حامل ملک ہے۔ امریکہ کے اس جریدے نے دفاعی امور کے معروف ماہر ڈینیل آر ڈی پیٹریس کے تجزیے کی بنیاد پر ایک مضمون میں تحریر کیا ہے کہ تمام آپشن میز پر موجود ہیں۔ خاص اصطلاح ہے جس میں فوجی آپشن بھی شامل ہوتا ہے اور بیشتر امریکی صدور امریکہ مخالف ملکوں کے خلاف اس قسم کی اصطلاح کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس مضمون میں کہا گیا کہ دنیا صرف ایران تک محدود نہیں ہے اور ایران کے خلاف اس طرح کی دھمکیاں زیادہ دی جاتی رہی ہیں، جبکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی فوجی اقدام کا منہ توڑ جواب دینے پر قادر ہے۔ اس مضمون میں ایران کے جوابی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ایران نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے امریکہ کے ہاتھوں قتل پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور عراق میں عین الاسد سمیت 2 امریکی فوجی اڈوں پر 10 میزائل برسائے۔ اس مضمون کے مطابق اگر ایران اپنی کسی ایک شخصیت کے قتل پر اتنا سخت رد عمل دکھانے کی توانائی رکھتا ہے تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کی تباہی پر کتنا سخت جواب دے سکتا ہے۔ ہندوستان اور چین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے مذاکرات کا 16واں دور آج مشرقی لداخ کے چشمول مولڈو سیکٹر ہندوستانی سرحد کے اندر شروع ہوا۔ نئی دہلی میں ہندوستانی ذرائع نے بتایا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC اور دیگر باقی ماندہ متنازع مسائل اتوار سے شروع ہونے والے مذاکرات میں ایجنڈے میں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی مشرقی لداخ کے بعد کشیدگی کو کم کرنے کے لیے گوگرا ہاٹ اسپرنگز کے علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 پر دوبارہ فوجیوں کی واپسی چاہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات گزشتہ 15 ادوار میں مشرقی لداخ کے جن علاقوں کے بارے تنازع دور نہیں ہو سکا ان میں پھی 15 ڈیم چوک ڈی پیسانگ کے علاقے شامل ہیں، جہاں سے چینی اپنی فوج پیچھے ہٹانے پر راضی نہیں ہو سکے ہیں۔ ہندوستان کے ایک مسافر طیارے نے کراچی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ پاکستان سول ایویشن CAA کے ذرائع کے مطابق ہندوستان کی نجی ایئر لائن انڈوکو کا ایک مسافر طیارہ شارجہ سے حیدرآباد دکن جا رہا تھا کہ اس میں فنی خرابی کا پتہ چلا۔ پاکستان سول ایویشن کے ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ طیارے میں تکنیکی خرابی کے باعث ان کے کپتان نے کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ پاکستان سول ایویشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اجازت ملنے پر ہندوستان کی نجی ایئر لائن کے طیارے کے کپتان نے طیارے کو بحفاظت لینڈ کرایا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مذکورہ ہندوستانی طیارے میں 108 مسافر سوار تھے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی نجی ایئر لائن کے مذکورہ طیارے نے رات 2:20 پر کراچی ہوائی اڈے پر بحفاظت لینڈنگ کی۔ کراچی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فنی خرابی سے دوچار ہونے والے ہندوستانی مسافر طیارے کے مسافروں کو لینے کے لیے ہندوستان کا ایک طیارہ کراچی پہنچ گیا ہے۔ غاصب سونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دے کر ایک صہیونی پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے اخبار یدیوٹ اہارڈ نوٹ کی ویب سائٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر رام اللہ میں ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان نے کفر صابہ اسٹاپ کے قریب اپنی کار سے ایک صہیونی پولیس اہلکار کو کچل دیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں صہیونی پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا، تاہم صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ یہ شہادت پسندانہ کارروائی ایسی حالت میں انجام پائی کہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے توباست میں 2 فلسطینی نوجوانوں کو جارحیت کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطینیوں کا رد عمل اور جوابی کارروائی ایک فطری امر ہے اور مظلوم فلسطینی صہیونی جارحیت پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ فلسطینی گروہوں نے کہا ہے کہ جب تک صہیونی جارحیت جاری رہے گی، فلسطینیوں کی جوابی کارروائیاں بھی انجام پاتی رہیں گی۔
فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما نے کہا کہ امریکی صدر کے دورہ مقبوضہ فلسطین کے فوراً بعد غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر یہ حملہ امریکی حمایت سے کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ مقبوضہ فلسطین مکمل ہونے کے بعد غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے ہفتے کو غزہ کے مختلف علاقوں پر 10 راکٹ فائر کیے اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما فوزی برہوم نے ایران پریس سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکی صدر کے دورے کے بعد غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ حملہ واشنگٹن کی حمایت اور اس کی ایما پر کیا گیا۔ حماس کے اس رہنما نے کہا کہ غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں یورپ و امریکہ کے نعرے صرف دکھاوا ہیں۔ فلسطین کے اس رہنما نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینیوں میں اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ برطانیہ کی فوج نے کینیا میں فوجی مشقوں کے دوران ممنوعہ وائٹ فاسفورس مواد کا استعمال کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی فوج نے کینیا میں اپنی فوجی مشقوں کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے ان فوجی مشقوں میں ممنوعہ ہتھیاروں من جملہ وائٹ فاسفورس مواد کے استعمال کو قانونی قرار دیا ہے۔ کینیا اور برطانیہ نے حال ہی میں فوجی تعاون بڑھانے کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ کینیا میں فوجی مشقیں کرنے والے برطانوی فوجی یونٹ کے ڈپٹی کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ کینیا اور برطانیہ کے فوجی ایسے ہتھیاروں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا استعمال نہیں ہوا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ قانون کی خلاف ورزی اور انسانی حقوق کی پامالی کے تعلق سے برطانیہ بدترین ریکارڈ کا حامل ہے۔ برطانوی فوج کی جانب سے وائٹ فاسفورس مواد کے استعمال کو ایسی حالت میں قانونی قرار دیا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس مواد کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ واضح ہے اس سے قبل بھی برطانیہ کی فوج نے کینیا میں فوجی مشقوں کے دوران ایک علاقے کو نذر آتش کر دیا تھا۔ کویت کے 28 اداروں اور شہری تنظیموں نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی حمایت سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کویت کی 28 تنظیموں نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے دورہ مقبوضہ فلسطین کے موقع پر صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جانے کی کوششیں تیز کیے جانے کے ساتھ ہی اس بات کا واضح اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کسی طرح کی سودے بازی کے خلاف ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ ان گروہوں اور تنظیموں نے ایک مراسلے میں اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی کا مطالبہ ایک اخلاقی، اصولی اور انسانی مطالبہ ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سودا بازی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ واضح ہے کہ بعض عرب حکمرانوں کی سازشوں کے برخلاف کویت نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی مخالفت کی اور اس ملک کے حکام نے بھی ہمیشہ فلسطینی امنگوں کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے دورے کا مقصد خطے میں غاصب صہیونی حکومت کی تقویت اور اس کے اثر و رسوخ کی توسیع قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے مغربی ایشیا کے دورے کے بارے میں ایک بیان جاری کر کے یمنی عوام کے خلاف جارحیت اور ان کا محاصرہ جاری رکھنے کے نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ یمنی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امت اسلامی میں بدامنی اور جنگ و خونریزی امریکی منصوبے کا حصہ ہے۔ یمنی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ اسلامی دنیا میں جنگ و خونریزی کے منصوبے کے مخالفین کو امریکہ دشمن قرار دیتا ہے اور صہیونی حکومت کے ساتھ روابط کی استواری کے لیے اسلامی حکومتوں کو ترغیب دلا رہا ہے۔ یمنی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یمنی عوام کے مصائب و آلام کے لیے براہ راست امریکہ جواب دہ ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تجارت بڑھانے اور اس سے باج وصول کرنا چاہتے ہیں اور خود کو امن پسند بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یمنی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا کہ بائیڈن کی پالیسیاں سب پر عیاں ہیں اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ یمن کے خلاف ہماگیر ابلاغیاتی، تشہیراتی، انٹیلیجنس اور وحشیانہ فوجی جارحیت دراصل امریکی جارحیت ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جار اتحاد کی وحشیانہ اقدامات، ظالمانہ محاصرہ، یمنی عوام پر بھوک مری مسلط کرنا، وسیع تباہی اور قتل عام سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنگ